علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لائیں کہ کچھ مشہور امام ہیں۔ اماموں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، مگر کچھ لوگ مشہور ہوئے ہیں، تو ان کے بارے میں کہ وہ کب پیدا ہوئے تھے اور کب انتقال ہوا ان کا۔ تو امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے تھے 80 ہجری میں اور ان کا انتقال ہوا 150 ہجری میں۔ امام مالک پیدا ہوئے 93 ہجری میں اور ان کا انتقال ہوا 179 ہجری میں۔ اور امام شافعی پیدا ہوئے 150 ہجری میں اور ان کا انتقال ہوا 204 ہجری میں۔ اور امام احمد بن حنبل پیدا ہوئے 164 ہجری میں اور ان کا انتقال ہوا 241 ہجری میں۔ اب آتے ہیں کتب ستہ کے اماموں کی طرف۔ امام بخاری جو پیدا ہوئے 194 سال میں اور ان کا انتقال ہوا 256 ہجری میں۔ امام مسلم پیدا ہوئے 204 ہجری میں اور ان کا انتقال ہوا 261 ہجری میں۔ امام ابو داؤد پیدا ہوئے 202 ہجری میں اور ان کا انتقال ہوا 275 ہجری میں۔ امام ماجہ ابن ماجہ پیدا ہوئے 209 ہجری میں اور ان کا انتقال ہوا 273 ہجری میں۔ پھر امام ترمذی پیدا ہوئے 209 ہجری میں اور ان کا انتقال ہوا 279 ہجری میں۔ اور امام نسائی جو سب سے آخر میں انتقال ہوا ان کا 215 ہجری میں پیدا ہوا اور 303 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ پہلے 300 سال کے ائمہ ہیں جو بڑے عرف عام میں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ اور پھر یہ 4 پوائنٹ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اور اس کا ڈسکس کرنے کا موقع بھی بتاؤں گا کیا موقف ہے ہمارا، کہ امام ابو حنیفہ جس سال فوت ہوئے امام شافعی اس سال پیدا ہوئے تھے 150 صدی ہجری میں۔ اور ایک عرف عام میں ایک بات مشہور کر دی گئی ہے کہ امام شافعی امام ابو حنیفہ سے ملنے گئے تو پھر انہوں نے اس طریقے سے نماز پڑھائی جس طرح سے امام ابو حنیفہ پڑھاتے تھے۔ تو جب وہ اس وقت پیدا ہوئے تھے تو وہ کیسے چلے گئے اور کیسے انہوں نے وہاں پہ جا کے نماز پڑھائی، یہ آپ نے بہت بات سنی ہوگی، تو اس کا یہاں پر رد ہے کہ ان کی دونوں کی پیدائش اور انتقال ہونا ایک ہی سال میں ہے، تو وہ اتنے چھوٹے تھے کہ ان سے ملنے جا ہی نہیں سکتے تھے۔ پھر امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد تینوں امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں۔ اور امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد تھے۔ اور صحیح ستہ کے سب سے آخر میں انتقال ہونے والے جن کا انتقال ہوا جو امام تھے وہ امام نسائی، جن کا سب سے آخر میں انتقال ہوا 303 ہجری میں۔ یہ پوری ہسٹری تھی ان مشہور ائمہ کی کہ وہ کب پیدا ہوئے اور کب ان کا انتقال ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔